السلام علیکم وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعدے کے موافق میں آپ حضرات کے سامنے قربانی کے مسائل لے کر آیا ہوں۔ سب سے پہلے میں بتاؤں کہ قربانی میں کن کن جانوروں کی قربانی ہے، دوسرا جانور کی عمر کیا ہوگی، تیسرا جانور کی 7 چیزیں جو مکروہ تحریمی ہیں، جن کو کھانا مکروہ تحریمی ہے، وہ کیا کیا ہیں، اور شرکا کتنے ہوں گے، یعنی قربانی کے جانور میں کتنے افراد شریک ہوں گے، قربانی کے واجب ہونے کے لیے کیا کیا شرائط ہیں، کتنا مال ہو تو قربانی واجب ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ قربانی کے بعض عیوب، جن عیوب کی وجہ سے قربانی ناجائز ہو جاتی ہے، یعنی جانور میں ایسے عیوب اگر وہ عیب پایا جائے جانور کے اندر تو قربانی ناجائز ہو جاتی ہے۔ یہ کچھ مسائل آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے قربانی میں کن کن جانوروں کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 بھیڑ، چھیلا اور چھیلی۔ نمبر 2 بکری اور بکرا۔ نمبر 3 گائے اور بیل۔ نمبر 4 بھینس میں نر اور مادہ۔ نمبر 5 اونٹ، نر اور مادہ اونٹنی۔ تو یہ جانور ہیں جن کی قربانی دینی چاہیے۔ ان کی عمر کیا ہو؟ جانور کی قربانی کے لیے کیا عمر کا ہونا چاہیے؟ بھیڑ اور بکری کا کیا عمر ہونا چاہیے؟ اونٹ کی کیا عمر ہونا چاہیے؟ اور گائے اور بھینس کی کیا عمر ہونی چاہیے؟ تو بھیڑ اور بکری کے لیے کم از کم 1 سال ہو، چھیلا، بکرا اور بکری کے لیے کم از کم 1 سال کا جانور ہو، گائے اور بھینس کے لیے اور اس کی جنس کے لیے 2 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اگر بھیڑ 1 سال سے پہلے قربانی دیا جاتا، 1 سال سے پہلے کا ہو تو پھر قربانی نامناسب ہے، قربانی نہیں دی جا سکتی۔ گائے اور بھینس 2 سال سے کم ہوں تب بھی قربانی نہیں دی جا سکتی۔ اونٹ کی کم از کم 5 سال کی عمر ہو، اس سے پہلے کے، اس سے چھوٹی عمر کے اونٹ کی قربانی نہیں دی جا سکتی۔ البتہ آگے حضرات فقہا صحیح مسلم کی روایت سے بیان فرماتے ہیں کہ بھیڑ اور دمبا 6 ماہ کا ہو اور وہ 1 سال کا لگتا ہو، یعنی صحت مند ہو، تو اس کی قربانی دینا جائز ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر والا جانور ذبح کرو، ہاں اگر ایسا جانور میسر نہ ہو تو پھر 6 ماہ کا دمبا جو 1 سال کا لگے اس کی قربانی دی جا سکتی ہے۔ 7 وہ چیزیں جن کو استعمال کرنا، جانور، حلال جانور میں 7 چیزوں کا استعمال کرنا مکروہ تحریمی ہے، یعنی حرام کے قریب کا مکروہ ہے۔ اب رہی بات 7 چیزوں میں ایک ایسی چیز جس کو نص قطعی سے، یعنی قرآن کی دلیل سے حرام قرار دیا، وہ دم مسفوح ہے، بہتا ہوا خون، یعنی شہد رکھ کے کاٹے جانے کے بعد جو خون باہر نکلتا ہے اس کو دم مسفوح کہتے ہیں، یعنی بہنے والا خون۔ اس خون کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں صریح حرام
کا हुक्म फरमाया है, इसे किसी भी सूरत से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, ये हराम है। 7 चीज़ों में एक चीज़ हराम है, बकिया 6 चीज़ें जो हैं वो उसका खाना मकरूह तहरीमी है, यानी हराम के करीब का मकरूह है। हाँ, खून अब 2 किस्म का है, ये दमे मसफू, ये गोश्त के साथ लगा हुआ खून। अगर दमे मसफू के बह जाने के बाद गोश्त के कतर कर कोई आदमी बग़ैर धोए के, धोना बहुत बेहतर है, इसलिए कि अतुब्बा फरमाते हैं कि गोश्त के धोए बग़ैर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उसमें बीमारियां होती हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई आदमी काटने के बाद डायरेक्ट गोश्त को भून कर खाता है तो उसका खाना जायज़ है, जबकि उसके अंदर खून लगा हुआ हो। दमे मसफू को अल्लाह तबारक व तआला ने हराम करार दिया। अब 6 ऐसी चीज़ें जिनका खाना मकरूह तहरीमी है, यानी हराम के करीब का मकरूह है, वो क्या है? मादा जानवर की शर्मगाह, खिसियतैन। नंबर 4 गुदूद। नंबर 5 नर जानवर की शर्मगाह। नंबर 6 मसाना। नंबर 7 पित्ता। ये 6 चीज़ें, दमे मसफू को छोड़कर 6 चीज़ें जिनका खाना हराम है, मकरूह तहरीमी है। हज़रत मुजाहिद बयान करते हैं, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरी के 7 आज़ा खाने को नापसंद फरमाते थे। वो 7 आज़ा कौन से हैं? वो यही हैं जो मैंने अभी आप हज़रात के सामने बयान किए। शुरका कितने होंगे? गाय और भैंस और ऊंट में कितने शुरका होंगे, कितने शरीक होंगे लोग, कितनों की तरफ से कुर्बानी दी जा सकती है? और बकरी और भेड़ यानी छेली में कितने शुरका होंगे? अगर ऊंट, गाय या भैंस हो तो उसमें 7 आदमी शरीक हो सकते हैं। दलील मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। हज़रत जाबिर फरमाते हैं, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज का एहराम बांध कर निकले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि हम ऊंट और गाय में 7-7 आदमी शरीक हो जाएंगे। तो इससे गाय और ऊंट, भैंस में 7 आदमी की शिरकत हो सकती है। बकरी और भेड़ में कितने आदमी शरीक होंगे? बकरी और भेड़ में यानी छेली में सिर्फ 1 आदमी की तरफ से होगा। इसकी दलील क्या है? हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक शख्स हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहा, मैं मालदार हूँ और मुझ पर एक बड़ा जानवर वाजिब हो चुका है, उसकी कुर्बानी वाजिब हो चुकी है और वो मुझे नहीं मिलता। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ 7 बकरियों को खरीद कर ज़ुबाह करो। इस हदीस से 2 चीज़ें साबित होती हैं, 2 मसले साबित होते हैं। एक ये कि 7 की तादाद बताकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि बड़े जानवर में सिर्फ 7 हिस्से हुआ करते हैं। उस आदमी ने बड़े जानवर की क़ैद लगाई है, तो हुज़ूर ने फरमाया कि 7 हिस्से, 7 बकरियों को लेकर ज़बह करो। तो मतलब ये हुआ कि बड़े जानवर में 7 हिस्से हुआ करते हैं। और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस से ये भी साबित कर दिया कि एक आदमी का एक हिस्सा यानी एक बकरी सिर्फ एक आदमी के लिए हो सकती है। तो बहरहाल ये बकरी और भेड़ के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। कुर्बानी के वाजिब होने के लिए वो क्या शर्तें हैं जिसकी वजह से कोई भी आदमी के ऊपर कुर्बानी वाजिब हो जाती है? नंबर 1, जिस मर्द और औरत पर ये 4 चीजें पाई जाए उस पर कुर्बानी वाजिब।
نمبر 1 مسلمان ہو، نمبر 2 آزاد ہو، غلام نہ ہو، مسلمان ہو غیر مسلم نہ ہو، غیر مسلم تو عبادت کا مکلف نہیں ہے، نمبر 2 آزاد ہو، نمبر 3 صاحب نصاب ہو، مالدار ہو۔ اب وہ صاحب نصاب مالدار کتنے کا ہونا، کیا ہونا، انشاءاللہ آگے آپ حضرات کے سامنے میں بیان کروں گا۔ چوتھا نمبر مقیم ہو، مسافر نہ ہو۔ نمبر 1 مسلمان ہو، کافر نہ ہو، نمبر 2 آزاد ہو، غلام نہ ہو، نمبر 3 صاحب نصاب ہو، مالدار ہو، غریب نہ ہو، نمبر 4 مقیم ہو، مسافر نہ ہو۔ قربانی واجب ہونے کے لیے کتنا مال ہونا چاہیے؟ جو نصاب صدقہ فطر کے واجب ہونے کا ہے وہی نصاب قربانی کے واجب ہونے کا بھی۔ اب وہ کیا نصاب ہے؟ جس مرد یا عورت کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی ہو، یا اس کی قیمت کے اتنا 52.5 تولہ چاندی کے قیمت کے برابر کا مال تجارت ہو، یا ضرورت سے زائد مال ہو۔ آدمی یہ میرا کپڑا ہے، میں اس کو استعمال کرتا ہوں، یہ میرا آئینہ ہے، میں اس کو استعمال کرتا ہوں، میری واچ ہے، میں اس کا استعمال کرتا ہوں، میرے گھر کا بستر ہے، میں اس کا استعمال کرتا ہوں۔ بعض گھروں کے اندر نقش کے لیے اور نمائش کے لیے چند چیزوں کو سجایا جاتا ہے۔ آدمی تو 4-5 ہوتے ہیں، مگر کمرے 7-8 کمروں میں پلنگ ہے، بیرو ہے، اور 7-8 کمروں میں بہترین سے بہترین بستر ہے۔ ہر گھر کے اندر ٹی وی لگائی، ہر کمرے کے اندر ٹی وی لگائی گئی ہے، اس کا استعمال نہیں ہے۔ 2-2 4-4 گاڑیاں ہیں، اس کا استعمال نہیں ہے۔ 2-2 4-4 موبائل ہیں۔ آج تو نوجوانوں کے پاس موبائل بہت زیادہ ہے۔ ایک نوجوان کے پاس دیکھا گیا کہ 2-2 3-3 4-4 موبائل رکھتے ہیں۔ ایک موبائل کا استعمال ہوتا ہے، 3 موبائل بیکار پڑے۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ تو یہ چیزیں اگر زائد چیزوں کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہوتی ہے تو پھر اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ تو یہ چیزیں تھیں قربانی کے واجب ہونے کے شرائط۔ اس کے علاوہ قربانی کے جانور کے بعض عیوب، جس جانور میں یہ عیوب پائے جائیں اس جانور کو ذبح کرنا جائز نہیں ہے۔ جس جانور میں لنگڑا پن ہو اسے ذبح نہیں کیا جا سکتا۔ لنگڑا پن کتنا ہونا؟ ایک جانور ہے، چھوٹا موٹا مار پڑا ہے اور وہ جانور باقاعدہ اپنا پیر زمین پر ٹیک کر چلتا ہے، معذور نہیں ہے، تو پھر اس جانور کی قربانی جائز ہے۔ اگر کوئی آدمی ایک جانور خریدتا ہے جس کا پیر معذور ہو، لیکن اس پیر کو وہ جانور زمین پر نہیں ٹیکتا، چلنے میں اس پیر کا استعمال وہ نہیں کرتا، تو پھر اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ براء ابن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 جانوروں کی قربانی جائز نہیں۔ نمبر 1 کانا جانور، یعنی جس کی آنکھیں ترچھی ہوں یا جس کی آنکھ پھوٹ چکی ہو، ایسے جانور کا استعمال اور قربانی جائز نہیں۔ نمبر 2 بیمار جانور، جس کی بیماری واضح ہو چکی ہو، اس جانور کو بھی قربانی میں نہیں لیا جا سکتا۔ نمبر 3 لنگڑا جانور، جس کا مسئلہ میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے بیان کیا کہ اگر وہ جانور
पूरी तरह पैर टेक कर चलता है, छोटा मोटा मार हो तो कोई हरज नहीं, उसकी कुर्बानी की जा सकती है। लेकिन बिल्कुल ही पैर से माजूर हो चुका हो तो उस जानवर की कुर्बानी नहीं होगी। नंबर 4, कमजोर जानवर जिसकी हड्डियों से गोदा खत्म हो गई, ताकत खत्म हो गई, अब खड़े होने की ताकत नहीं है, बिल्कुल बूढ़ा जानवर हो चुका है, ऐसे जानवर की भी कुर्बानी नहीं की जा सकती। इसके अलावा, ये मैंने आप हजरात के सामने हदीस बयान की, इसके अलावा और 2-3 अयूब हैं जो आप हजरात के सामने अभी पेश करूंगा। दांत का टूटा हुआ होना, किसी जानवर का दांत टूटा हुआ हो, अब दांत कितना टूटा हो, अगर कोई किसी जानवर का दांत टूटा हुआ हो और वो जानवर चारा खाने के भी काबिल ना हो, यानी उसके दांत चारा खाने के भी काबिल ना हो, तो फिर उस जानवर की कुर्बानी जायज नहीं है। हाँ, अगर कोई जानवर है, एक दांत टूट गया है लेकिन वो बाकायदा चारा चबा कर खाता है, तो फिर उसकी कुर्बानी जायज है। यानी उसके दांत की वजह से उस जानवर में ऐब पैदा ना हुआ हो तो कुर्बानी जायज है। अगर ऐब पैदा हो गया है तो कुर्बानी बिल्कुल जायज नहीं है। नंबर 3, कान का कटा होना। अब कान कितना कटा हो, अगर कान का अक्सर हिस्सा कटा हुआ हो, यानी कान में से 1/4 हिस्सा कट चुका हो, तो फिर उसकी कुर्बानी जायज नहीं है, इसलिए कि वो कान कटा जानवर कहलाएगा। अगर किसी जानवर का कुछ कान कटा हो लेकिन देखने में नजर ना आए और उसे देखकर कोई आदमी ये महसूस ना करे कि ये ऐबदार जानवर है, तो फिर उस जानवर की कुर्बानी जायज है। आजकल बहुत सारे जानवर को निशानी के लिए कानों में कुछ टैग लगाया जाता है, क्या उस जानवर की कुर्बानी जायज है? हाँ, जायज है, अल्हम्दुलिल्लाह उस जानवर की कुर्बानी की जा सकती है। सींग का टूटा होना, अब सींग कितनी टूटी हो, अगर थोड़ी सी टूटी हो तो कोई हरज नहीं है। अगर सींग जड़ से निकल जाए, अंदर से उखड़ जाए, तो फिर वो जानवर ऐबदार कहलाया जाएगा, उस जानवर की कुर्बानी नहीं होगी, जायज नहीं होगा। दुम कटी होना, दुम का अक्सर हिस्सा कट चुका हो तो जानवर की कुर्बानी जायज नहीं होगी। हाँ, थोड़ी सी एक हिस्सा छोटा सा उसका कटा हुआ हो, उसे देखने से यह महसूस ना होता हो कि यह जानवर ऐबदार है, तो फिर उसकी कुर्बानी जायज होगी। थन खराब हो चुके हों या कट चुके हों, तो हजरत उलमा फरमाते हैं कि अगर एक थन खराब हो गया हो या कट चुका हो तो फिर उसकी कुर्बानी की जा सकती है, मगर 2 थन अगर उसके कट चुके हों तो फिर उसकी कुर्बानी जायज नहीं है। एक मसला बहुत सारे लोगों के जहनों में होता है, वो ये कि खसी किया हुआ जानवर की कुर्बानी देना कैसा है। तो हजरत उलमा ने फरमाया कि ऐसे जानवर की कुर्बानी देना अफजल है। ऐसे जानवर की कुर्बानी खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी, और हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह के नज़दीक ऐसे जानवर की कुर्बानी देना अफजल है। चंद मसाइल, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से कुर्बानी दी जा सकती है? हाँ, दी जा सकती है, देना बेहतर है अगर आपके पास सहूलत हो। किसी ने मुझसे फ़ोन कर कर पूछा कि मौलाना मेरी ज़िंदगी की पहली कुर्बानी है, मुझ पर वाजिब हुई है, क्या मैं इस कुर्बानी को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से दे सकता हूँ? एक साहब ने फ़ोन किया, पूछा कि मैं इस कुर्बानी को मेरे अब्बा के नाम से देना चाहता हूँ, क्या दे सकता हूँ? एक साहब ने फ़ोन किया कि मौलाना हमारे दादा साहब बहुत बूढ़े हो चुके हैं, क्या उनके नाम से कुर्बानी दी जा सकती है? दी जा सकती है, मगर आप बासहूलत दे सकते हैं तो, वरना सबसे पहले आप पर कुर्बानी वाजिब हुई है तो आप अपने वाजिब को उतारें, अपने वाजिब को अदा करें, उसके बाद अब्बा जान के नाम से, उसके बाद दादा जान के नाम से, उसके बाद
کسی بھی ولی کامل کے نام سے، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے دیں۔ آپ اگر ابا جان کے نام سے قربانی دیں گے، حضور کے نام سے قربانی دیں گے، ان کے نام سے تو قربانی ادا ہو جائے گی، لیکن آپ کے ذمے جو واجب ہوگا، وجوب جو ہو چکا ہے قربانی کا دینا، اس کا گناہ آپ کے سر سے نہیں جائے گا، اس لیے پہلے آپ کے نام سے قربانی۔ عقیقے کا حصہ قربانی میں دیا جا سکتا ہے؟ ہاں، دیا جا سکتا ہے۔ قربانی میں غیر مسلم، قربانی کے جانور میں غیر مسلم کو شریک کیا جا سکتا ہے کیا؟ نہیں شریک کیا جا سکتا، اس لیے کہ قربانی کے جانور کا گوشت کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اس کے خون کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، قربانی کے جانور کی جان اور ہمارے جذبات کی اللہ کو ضرورت ہے۔ آج قربانی ایک فیشن بن چکی ہے، لوگ قربانی کرتے ہیں، فیشن کے لیے کرتے ہیں، اللہ کے لیے بہت جہاں تک میرا خیال ہے دکھاوا کرنا، باہر گھومنا پھرنا، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ مہنگی سے مہنگی قربانی دیں، لیکن اللہ کے لیے دیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جس انداز سے حضرت ابراہیم نے ذبح کیا تھا، وہ نیچے گرا کر اچانک سے چھری نہیں پھیرا تھا، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سینہ پسے جایا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام پر چھری پھیرتے ہوئے۔ یہ بیٹے پر چھری پھیرنا جن جذبات کو بھڑکاتا ہے، وہ جذبات ہمارے اندر اس جانور کے لیے ہونا چاہیے جس جانور کو ہم لوگ قربان کر رہے ہیں۔ بڑے شہروں میں نہیں ہو سکتا، بڑے شہروں میں دیکھا گیا کہ چرانے جگہ نہیں ہوا کرتی، اس کی دیکھ بھال کے لیے، اسے رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہوا کرتی، تو وہاں چل جائے گا۔ لیکن جہاں قریے ہیں، جہاں باسہولت رکھ کر جانور کو کچھ مہینے پالا جا سکتا ہے، تو وہاں پر جانور کو رکھ کر پال کر اس کے بعد قربانی دینا چاہیے۔ جس وقت پالے ہوئے جانور کو ہم قربانی دیتے ہیں تو سینہ پسے جاتا ہے، درد ہوتا ہے، میری محبوب ترین چیز کو میں کاٹ رہا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس درد کی ضرورت ہے، آپ کے گوشت اور خون کی ضرورت نہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ غیر مسلم کو لیا جا سکتا ہے کیا؟ غیر مسلم کو نہیں لیا جا سکتا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے جذبات اور جانور کی جان چاہتے ہیں۔ مقصود قربانی کا یہی ہے، جان میں کسی غیر مسلم کا حصہ نہیں لیا جا سکتا۔ تو غیر مسلم کو قربانی کے اس جانور میں حصہ شامل نہیں کیا جا سکتا کہ ایک حصہ اس کا ہو جائے، 6 حصے میرے ہو جائیں، 3 حصے اس کے ہو جائیں، 4 حصے میرے ہو جائیں، نہیں ہو سکتا۔ آپ غیر مسلم کو شریک نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جان ایک ہی ہوتی ہے۔ اس جان کے قربان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے جذبات کو دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کسی غیر مسلم کو اس کے اندر شامل نہیں کر سکتے۔ جانور کی قیمت بجائے قربانی کے صدقے میں لگایا جا سکتا ہے کیا؟ فی الوقت لاک ڈاؤن کے حالات اور کرونا وائرس کے حالات چل رہے ہیں، بہت ساروں کے ذہنوں میں یہ بات آ رہی ہے کہ جانور کی قربانی دینے کے بجائے کسی غریب کو اس کا پیسہ دیا جائے۔ میں نے جیسا کہ ابھی کہا کہ اللہ کو نہ خون کی ضرورت ہے نہ گوشت کی ضرورت ہے، وہ گوشت آپ کا ہے، آپ کھائیں گے، بلکہ قربانی کے جانور کا گوشت کھانا عبادت ہے، ثواب ہے، آپ کھائیں۔ قربانی کے جانور کے گوشت کو پورا تقسیم نہ کریں، اسے اسٹاک کریں، اسے کھائیں، غریبوں کا حصہ نکال کر غریبوں میں تقسیم کریں۔ لیکن اس قربانی کے جانور کے گوشت میں جو برکت ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جانوروں کو ذبح کیا اور ہر جانور میں سے ایک ایک حصہ حضور نے استعمال کیا۔ کیوں؟ برکت والا گوشت ہوتا ہے۔ تو اللہ کو آپ کے خون اور گوشت کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کا ہے، وہ آپ کھائیں گے، آپ تقسیم کریں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی قربانی سے آپ کے جذبات اور جانور کی جان چاہتے ہیں۔ اگر آپ صدقہ اٹھا کر دے دیں گے تو وہ جذبات ادا نہیں ہوں گے اور جان نہیں دی جا سکتی اللہ کی راہ میں۔
تو اس لیے صدقہ قربانی کے ایام میں رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا قربانی کے ایام میں قربانی سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہے. اگر آپ پر قربانی واجب تو صدقہ نہیں کیا جا سکتا، آپ قربانی دیں گے. تو یہ چند باتیں تھیں جو میں آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہوں. اس کے علاوہ ایک صاحب نے فون کیا کہ قربانی دینے والا آدمی بال کا کتروانا یا ناخن کا کتروانا کیسا ہے؟ تو ذی الحجہ کی پہلی تاریخ کے بعد اگر کوئی آدمی قربانی دے رہا ہے تو اپنے بال اور ناخن نہ کتروائے، بہتر نہیں ہے. فرض اور واجب کا بھی مسئلہ نہیں ہے، آپ نہ کتروائیں، اس کا یہی بہتر مسئلہ ہے کہ آپ نہ کتروائیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جذبات کے ساتھ آپ قربانی دیں. میں دعا کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالی اس موسم کو، کرونا وائرس کی حالت میں رمضان کا مہینہ آیا، اب بقرعید بھی آئی ہے، اللہ سب کو عافیت عطا فرمائے، سب کو صحت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ بآسانی قربانی کے اس موسم کو اللہ تعالیٰ بآسانی ہمارے سے گزارے اور اللہ تعالیٰ اس وبائی مرض کو، اس بیماری کو ختم فرما دے. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.